السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی جرم و سزا پر مبنی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ راجہ سفیان نے اپنی پولیس کی نوکری میں بڑی نیک نامی کمائی تھی۔ اس کی وجہ ان کا خاندانی پس منظر تھا۔ برسوں سے یہ خاندان اچھی روایات کا حامل چلا آ رہا تھا، جبکہ اس خاندان کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے تھا۔ کچھ لوگ فوج میں بھی رہے تھے، صنعت کار بھی تھے اور ملازمت پیشہ بھی، لیکن ہر جگہ انہوں نے اپنی اچھی شناخت قائم رکھی۔ راجہ سفیان بھی ASI سے DSP کے عہدے تک پہنچے تھے، اس سے آگے بھی جاتے کیونکہ تعلیم یافتہ تھے، لیکن تقدیر نے آگے کے راستے روک لیے۔ ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے ان کی ٹانگ چھلنی ہو گئی، جسے آپریشن کر کے کاٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ بعد میں اصل ٹانگ کی جگہ مصنوعی ٹانگ نے لے لی تھی۔ ٹانگ کی وجہ سے انہیں گھر واپس آنا پڑا، لیکن بہترین مراد کے ساتھ۔ کھڑی حیات علی کی حویلی سرکاری انعام نہیں بلکہ ان کی آبائی تھی۔ 2 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ دونوں بیٹیوں کی شادی کر دی تھی۔ ایک شوہر کے ساتھ ملک سے باہر چلی گئی تھی، دوسری وطن ہی میں بلکہ شہر میں ہی تھی۔ اس کے شوہر کا نام ناصر خان تھا اور وہ انسپکٹر تھا۔ راجہ صاحب نے حویلی میں رہنے کا فیصلہ کیا تو فاخرہ پریشان ہو گئی۔ باپ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی کیونکہ ماں بھی نہیں تھی۔ وہ باپ کے ساتھ ہی گڑھی حیات علی آئی تھی اور اب شوہر کے لیے پریشان تھی کہ تھوڑے دن کے بعد ہی ناصر خان نے خوشخبری سنا دی، مجھے گڑھی حیات علی میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ ارے خود بخود؟ نہیں، میں نے کوشش کی تھی، ناصر خان نے جواب دیا۔ خود راجہ صاحب کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی کیونکہ داماد پولیس کے شعبے سے تعلق رکھتا تھا اور دونوں کے درمیان گہری ذہنی ہم آہنگی تھی۔ ناصر خان اپنے سسر سے بہت متاثر تھا اور اپنے کام میں ہمیشہ ان سے مشورے کرتا تھا جو بڑے کارآمد ثابت ہوتے تھے۔ 2-3 دن سے گڑھی حیات علی کا موسم بے حد خوشگوار تھا۔ ویسے بھی اگست کا مہینہ سب سے حسین ہوتا ہے، بادلوں سے ڈھکا، رم چھم برستا ہوا۔ موبائل فون پر راجہ صاحب کو ناصر خان کی کال موصول ہوئی۔ مجھے پتا ہے انکل کہ آپ نے ناشتہ کر لیا ہوگا اور لباس بھی بدل لیا ہوگا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ راجہ صاحب نے کہا۔ حویلی کے گیٹ پر آ جائیے، ذرا چلنا ہے۔ کہاں ہو؟ راجہ سفیان نے پوچھا۔ تھانے سے چل پڑا ہوں۔ پہنچو، راجہ صاحب نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ناصر خان کے ساتھ اس کی جیپ میں بیٹھ رہے تھے۔ جیپ میں 3 پولیس والے اور ایک دیہاتی سا آدمی موجود تھا۔ ناصر خان خود جیپ چلا رہا تھا، راجہ صاحب اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ خیر تو ہے؟ جیپ کے آگے بڑھنے کے بعد راجہ صاحب نے پوچھا۔ ہاں، یہ عمر 3 ہے، چک 17 میں رہتا ہے، قبرستان کے دوسری طرف کھیتوں پر کام کرتا ہے۔ اپنے کھیتوں پر جاتے ہوئے اس نے ایک عورت کی لاش دیکھی اور تھانے آ کر مجھے اطلاع دی ہے۔ جیپ کچے راستے پر دھول اڑاتی ہوئی آخر کار قبرستان کے پاس پہنچ گئی۔ قبرستان میں جا بجا اونچی سوکھی اور ہری جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ 2-3 دن پہلے بارش ہو چکی تھی، اس سے جھاڑیوں سے مٹی صاف ہو گئی تھی۔ دور سے ایک گھنی جھاڑی کے پاس ایک عورت کھڑی نظر آ رہی تھی۔ وہی جگہ ہے صاحب جی، عمر 3 نے اس طرف اشارہ کر کے کہا۔ مگر وہ عورت کون ہے؟ ناصر خان نے پوچھا۔ وہ چاچی گلابو ہے، وہ بھی کھیتوں میں کام کرتی ہے۔ جیپ قبرستان کے کنارے پر رک گئی اور سب نیچے اتر آئے۔ ادھیڑ عمر عورت گلابو سہمی نظروں سے پولیس کو دیکھ رہی تھی، پھر وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی آگے بڑھ آئی۔ تو نے لاش دیکھ لی گلابو چاچی؟ عمر 3 نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اسے پانی بھی پلا دیا ہے۔ ہیں؟ کسے؟ عمر 3 حیرت سے بولا۔ اس دوران ناصر خان، راجہ سفیان اور کانسٹیبل نیچے اتر آئے تھے۔ جس جگہ گلابو کھڑی نظر آئی تھی، اس کے دوسری طرف کچھ رنگین کپڑے نظر آ رہے تھے۔ یہ لوگ اس طرف پہنچ گئے۔ ایک عورت ایک پختہ قبر پر بیٹھی ہوئی تھی، اچھی شکل و صورت کی تھی، بدن پر لباس بھی اچھا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں وحشت نظر آ رہی تھی۔ ارے یہ زندہ کیسے ہو گئی؟ عمر 3 کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اسی وقت عورت اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا، میں نے تھوڑی مارا ہے،
قسم لے لو میں نے کچھ نہیں کیا، وہ تو خود مر گیا۔ ناخن کاٹنے سے کوئی مر تو نہیں جاتا، میں نے بس اس کے ناخن کاٹے ہیں، یہ دیکھو۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو کو سامنے کرتے ہوئے کہا جس میں گرہ لگی ہوئی تھی اور کوئی چیز بندھی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ کہاں رہتی ہو؟ ناصر خان نے پوچھا۔ میں نے اسے نہیں مارا، بالکل نہیں مارا، بس یہ ناخن کاٹے تھے، دیکھو۔ اس نے گانٹھ کھول کر اس میں بندھے ہوئے غلیظ ناخن دکھائے۔ بڑے قیمتی ہیں یہ، بڑی مشکل سے ملے ہیں۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ عمر 3 نے اس عورت کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک لاش دیکھی ہے اس نے، لیکن یہ عورت تو زندہ تھی۔ البتہ اس کے کپڑوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ زمین پر پڑی رہی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ بے ہوش ہو اور عمر 3 اسے مردہ سمجھ رہا ہو، لیکن ناخن اور اس عورت کی غیر متوازن گفتگو، ایسی کون سی بات تھی جس سے حواس باختہ ہو کر وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی؟ تمہارا نام کیا ہے بیوی؟ کہاں رہتی ہو؟ ثریا ہوں میں، اور کون ہوں؟ تم سب پاگل لگ رہے ہو مجھے، میں تو ایسی سیر کو نکلی ہوں، اب چلتی ہوں۔ ارے میرے جوتے کہاں گئے؟ اس نے چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے جوتے اس کے پیروں میں موجود تھے۔ پھر وہ دوبارہ بولی، پتہ نہیں میرا گھر کدھر ہے۔ یہ ناخن تم کہاں سے لائی ہو؟ ارے واہ، ان کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی ورنہ سارا عمل الٹا ہو جائے گا، اور نیاز علی کو تو ہرگز پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ نیاز علی؟ نیاز علی تمہارا کون ہے؟ بس ہے کچھ، جو بتاؤں تمہیں؟ تم چاہو اپنا کام کرو۔ عمر 3 کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ ناصر خان نے اسے پوچھا، تم اسے پہچانتے ہو؟ نہیں سر جی، پہلی بار دیکھا ہے۔ ابھی عمر 3 نے اتنا ہی کہا تھا کہ دور سے 2 سائیکل سوار آتے نظر آئے۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ پولیس کو دیکھ کر وہ اسی طرف آ گئے۔ پھر انہوں نے عورت کو دیکھا اور سائیکل سے اتر پڑے۔ ان میں سے ایک نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، ثریا، ثریا، کیا کر رہی ہے تو؟ ارے بے وقوف، کوئی غلط کام تو نہیں کر بیٹھی؟ وہ آگے بڑھا تو ناصر خان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ آگے مت بڑھو، کون ہو تم؟ گھر والا ہوں جی اس کا، نیاز علی نام ہے، چک 19 میں رہتا ہوں، اور یہ میرا دوست اللہ بخش ہے۔ ہم فجر کی نماز سے اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ کیا یہ پاگل ہے؟ نہیں جناب، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ عمر 3 ہے، کھیتوں پر کام کرتا ہے۔ اس نے تمہاری گھر والی کو قبرستان میں بے ہوش پڑے دیکھا اور اسے لاش سمجھ کر پولیس کو اطلاع دینے آ گیا۔ ہم یہاں آئے تو یہ ہوش میں تھی، لیکن اب یہ ہوش کی باتیں نہیں کر رہی۔ کوئی میں گھر سے بھاگی تو نہیں ہوں، میں تو سیر کرنے آئی تھی۔ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، میں گھر جا رہی ہوں۔ اٹھ کر آگے بڑھی تو نیاز علی نے اسے روک لیا اور بولا، سائیکل پر بیٹھ جا۔ نہیں، اسے جیپ میں بٹھا دو اور تم بھی آ جاؤ، دوسری سائیکل سپاہی لے آئے گا، ناصر خان نے کہا۔ ثریا اور نیاز علی کو جیپ میں بٹھا کر ناصر خان ان کے گھر چل پڑا۔ نیاز علی بدحواس تھا، وہ ہکلا ہکلا کر اپنے گھر کا راستہ بتا رہا تھا۔ راستے میں ناصر خان نے اس سے اور کوئی سوال نہیں کیا، تاہم وہ اور راجہ سفیان اس کے اور عورت کے تاثرات کا جائزہ لے رہے تھے۔ عورت آہستہ آہستہ بڑبڑا رہی تھی، قبریں تو سب ایک جیسی ہوتی ہیں، ہر قبر میں مردے ہوتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ بار بار اپنے دوپٹے کے پلو کو چھپانے کی کوشش کرتی تھی جس میں کٹے ہوئے ناخن بندھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ چور نظروں سے ساتھ بیٹھے نیاز علی کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ آخرکار نیاز علی کا گھر آ گیا۔ گھر کے باہر وسیع احاطہ تھا جس میں نیم کا گھنا درخت لگا ہوا تھا۔ اس کے نیچے چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ نیاز علی عورت کو گھر کے اندر چھوڑ کر آ گیا۔ چائے پانی کا انتظام کرتا ہوں صاحب جی، آپ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ہم چائے پانی پینے کے لیے نہیں آئے نیاز علی، یہ قصہ کیا ہے یہ بتاؤ۔ مولا کی قسم صاحب جی، میں تو خود حیران ہوں کہ وہ قبرستان کیوں گئی تھی، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اسے کچھ دورے وغیرہ پڑتے ہیں؟ بالکل نہیں سر جی۔ تم کیا کرتے ہو؟ دکان ہے صاحب جی میری، اس نے بتایا۔ نیاز علی کوئی خاص بات نہیں بتا سکا تھا۔ بات پرتجسس ضرور تھی،
لیکن قابل دست اندازی پولیس نہیں تھی، اس لیے یہ لوگ واپس چل پڑے۔ راستے میں راجہ سفیان نے کہا، معاملہ کافی گمبھیر ہے، اسے کوئی ذہنی جھٹکا لگا ہے اور اس کے ڈانڈے قبرستان سے ملتے ہیں۔ تم ان ناخنوں پر غور کرو اور پھر اس کی حالت پر۔ قبرستان چلیں؟ ہاں ضرور، وہیں سے کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ یہ لوگ واپس قبرستان آ گئے۔ آسمان پر ابر چھا گیا۔ پچھلے دن بارش بھی ہوئی تھی۔ جیپ سے اتر کر وہ لوگ پیدل چل پڑے۔ ہر طرف قبریں بنی ہوئی تھیں، جن میں سے بیشتر پر خودرو پودے اگے ہوئے تھے۔ کچھ قبریں اندر دھسی ہوئی تھیں۔ کائنات کی بے ثباتی کا احساس یہاں آ کر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے تنے ہوئے سر کس طرح مٹی بن جاتے ہیں۔ وہاں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو قبروں کی مٹی ٹھیک کر رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر کام کرتے کرتے رک گیا۔ تم گورکن ہو؟ جی مالک، آپ کا تابع دار ہوں۔ مجھے تم سے کچھ معلوم کرنا ہے، ناصر خان بولا۔ حکم مالک۔ ایک عورت قبرستان میں آئی تھی شاید، اس نے کوئی قبر بھی کھودی تھی، پھر بے ہوش ہو گئی۔ کیا تم اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ نہیں صاحب جی، میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ لوگ گورکن سے سوالات کرتے رہے لیکن کچھ بھی نہیں پتہ چل سکا۔ ٹوٹی ہوئی قبروں سے بھی کوئی نشاندہی نہیں ہو سکی تھی۔ اچانک گورکن نے کہا، ایک بات بتائیں صاحب جی۔ ہاں بولو۔ یہ دیکھیں، اس نے اپنے لباس سے کوئی چمکدار چیز نکال کر دکھائی۔ یہ ایک نیل کٹر تھا۔ یہ مجھے اس پیڑ کے نیچے سے ملا ہے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور وہ اس طرف چل پڑے، لیکن کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی۔ آخرکار واپس چل پڑے۔ راستے میں راجہ سفیان نے کہا، مجھے یہ معاملات کافی دلچسپ لگ رہے ہیں۔ بے شک کوئی واردات نہیں ہوئی ہے، لیکن جو بھی ہوا ہے خاصا دلچسپ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم ان واقعات کو نظر انداز نہ کریں۔ ناصر خان راجہ صاحب کو بہت مانتا تھا اور ان کی کسی بات کو ٹالتا نہیں تھا۔ پھر بات بھی ذرا الجھی ہوئی تھی۔ سریا کے پلو میں ناخن بندھے ہوئے تھے اور پیڑ کے نیچے نیل کٹر پڑا ہوا ملا تھا۔ 2 دن کچھ مصروفیت تھی۔ تیسرے دن اس نے نیاز علی کو تھانے بلوا لیا۔ مجھے تم سے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں، ناصر خان نے راجہ صاحب کی ہدایت کے مطابق اس سے بات شروع کی۔ تمہاری بیوی کیسی ہے؟ اسے کچھ ہو گیا ہے سر جی، ویسے تو ٹھیک رہتی ہے، مگر کبھی کبھی بڑی ٹیڑھی باتیں کرتی ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ قبروں میں تو مردے ہی ہوتے ہیں، زندہ لوگ قبروں میں بھلا کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ نیل کٹر کس کا ہے؟ ناصر خان نے نیل کٹر نیاز علی کو دکھا کر پوچھا۔ اس نے اجنبی نظروں سے نیل کٹر کو دیکھا اور اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تمہارے کتنے بچے ہیں نیاز علی؟ مسئلہ تو یہی ہے سر، ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں مگر اولاد نہیں ہوئی۔ سریا کو اس بات کا غم کھائے جا رہا ہے، وہ پیروں فقیروں کے پھیر میں پڑی ہوئی ہے۔ اوہ! ناصر خان چونک پڑا۔ اسے سریا کے پلو میں بندھے ناخن یاد آ گئے تھے۔ اس نے کہا، آج کل وہ کس پیر کے پاس جاتی ہے؟ ضرور جاتی ہوگی، مجھے معلوم نہیں۔ اسے پوچھ کر بتاؤ۔ ناصر خان نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تیسرے دن گورکن نے ایک سپاہی کو بتایا کہ اس کی ایک کدال چوری ہو گئی تھی، جس کا پتہ اسے بعد میں چلا۔ یہ کدال اسے ایک کھدی ہوئی قبر میں مل گئی، جس پر بعد میں چودھری شمشاد بیگ نے مٹی ڈلوائی تھی۔ اوہ، یہ ہوئی نا بات! آؤ ذرا چودھری صاحب سے مل لیں۔ چودھری شمشاد خاصی زمینوں کا مالک تھا، پڑھا لکھا بھی لگتا تھا۔ اس نے بتایا کہ مردوں کی بے حرمتی اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے دادا کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تھا۔ اس نے ایک کھدی ہوئی قبر دیکھ کر ازرائے احترام مٹی ڈلوائی تھی۔ گورکن نے مجھے بتایا تھا کہ پولیس کو قبرستان میں کوئی عورت بے ہوش پڑی ملی تھی۔ کیا آپ اس کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں؟ ہاں، وہ بیمار عورت ہے، اس کا ذہنی توازن خراب ہے۔ یہاں سے فارغ ہو کر ناصر خان اور راجہ سفیان نیاز علی کے گھر پہنچ گئے۔ نیاز علی کی بوڑھی ماں نے بتایا کہ وہ اس وقت کسی کام سے گیا ہے۔ ناصر خان کے کہنے پر عورت نے سریا کو بلا دیا۔ سریا نے سلام کیا اور دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سریا بی بی،
آپ ایک چیز قبرستان میں بھول آئی تھی، راجہ صاحب نے کہا۔ اس نے پریشان نظروں سے راجہ سفیان کو دیکھا تو انہوں نے نیل کٹر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارا ہے؟ ثریا نے نیل کٹر دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ جلدی سے بولی، ہاں جی یہ میرا ہے، مگر یہ… اچھا یہ بتاؤ کہ آج کل تم کون سے پیر سے علاج کرا رہی ہو؟ وہ جی پیر جمن شاہ جلالی، اس نے تمہیں قبرستان جانے کا مشورہ دیا تھا۔ ثریا پریشان نظر آنے لگی۔ لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنی ساس کے سامنے کچھ کہنے سے ہچکچا رہی ہے۔ راجہ سفیان نے بزرگ عورت کو باہر بھیج دیا۔ تب ثریا نے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے، 5 سال کے بعد بھی اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تو نیاز علی دوسری شادی کرنے پر تل گیا اور اس نے ایک لڑکی سے عشق شروع کر دیا جس کا نام فائزہ ہے۔ نیاز علی نے فائزہ کے گھر ڈیرا ڈال دیا ہے اور وہ اس کی بیوہ ماں اور دونوں چھوٹے بھائیوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے۔ ثریا نے اولاد کے حصول کے لیے پیروں فقیروں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ وہ پیر جمن شاہ کے آستانے پر پہنچ گئی۔ پیر صاحب کو اس نے بڑی رقمیں دیں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اسے ایک چلہ کرنا ہے، اس کے لیے اسے کسی مردے کے ہاتھوں پاؤں کے ناخن لانے ہوں گے۔ اس نے کہا، پیر صاحب وہ عورت ہے، یہ کام نہیں کر سکے گی۔ لیکن پیر صاحب نے اصرار کیا کہ یہ کام ضروری ہے اور اسے ہر صورت ناخن کاٹنے ہوں گے۔ وہ 2-3 مرتبہ قبرستان گئی، اسے ڈر لگتا تھا لیکن وہ بچے کے لیے دیوانی ہو رہی تھی۔ چنانچہ اس دن وہ رات بھر نہیں سوئی اور فجر سے پہلے قبرستان چل پڑی۔ اس وقت آخری رات کا چاند نکلا ہوا تھا۔ وہ ایک کھلی قبر کے پاس بیٹھ گئی۔ قبر کی سلیں ہٹی ہوئی تھیں اور اس میں ایک لاش نظر آ رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ لاش کفن کے بجائے عام لباس میں تھی۔ یہ ایک خوش شکل نوجوان مرد تھا اور بالکل تر و تازہ نظر آتا تھا۔ وہ دہشت سے بری طرح کانپ رہی تھی لیکن بمشکل تمام اس نے اپنا کام سر انجام دیا اور ناخن کاٹ کر پلو میں باندھ لیے۔ پھر وہ اپنے کام سے فارغ ہوئی تھی کہ اچانک لاش میں جنبش ہوئی اور ایک سسکی سی اس کے منہ سے نکلی۔ پھر ایک آواز ابھری، پانی۔ مردے کی آواز سن کر ثریا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ وہاں سے بھاگی اور پھر ایک قبر سے ٹھوکر کھا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ بڑی عجیب کہانی تھی اور یہ کہانی ایک اور رخ اختیار کر گئی تھی، گویا کسی قبر میں کوئی زندہ انسان دفن تھا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ کسی سکتے میں آئے انسان کو مردہ سمجھ کر دفن کر دیا گیا ہے، لیکن اسے بھی کفن کے بغیر دفن نہیں کیا جاتا، جبکہ وہ لاش کفن میں نہیں بلکہ عام لباس میں تھی۔ راجہ سفیان نے کہا، ہاں یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ وہ شخص اب بھی زندہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ناصر خان نے اس بات سے اتفاق کیا اور فوری کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ 2 محسسین کو ساتھ لے کر قبرستان کا رخ کیا گیا۔ قبر کی نشاندہی پہلے ہی ہو گئی تھی، چنانچہ گورکھن کی مدد سے قبر کا جائزہ لیا گیا۔ لمحوں میں پتہ چل گیا کہ قبر میں ایک زندہ انسان کو دفن کیا گیا تھا۔ وہ عام لباس میں تھا، پاؤں میں جوتے تک موجود تھے۔ اس کے لباس کی تلاشی لی گئی تو جیب سے ایک میڈیکل اسٹور کی رسید نکلی جس پر اس کا نام ہاشم علی اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ ناصر خان کو فوراً یاد آ گیا کہ کچھ ماہ پہلے اس نوجوان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی گئی تھی۔ تفصیل یوں تھی کہ ہاشم علی کی عمر 27 سال تھی، کھاتے پیتے گھرانے کا بندہ تھا، اس کی منگنی ہو چکی تھی اور بہت جلد شادی ہونے والی تھی۔ منگیتر دور کی رشتہ دار تھی لیکن وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ چند روز پہلے وہ کسی کے ساتھ فرار ہو گئی، اس بات پر بڑی لے دے ہوئی تھی۔ عارضی تفتیش پر پتہ چلا کہ شاید ہاشم علی نے اپنی منگیتر اور اس کے دوست دونوں کو قتل کر دیا تھا، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ جس شخص پر شبہ تھا کہ وہ منگیتر آسیہ کو لے کر فرار ہوا ہے، اس کا پتہ چل گیا۔ اس کے اہل خاندان نے بتایا کہ وہ شہر میں نوکری کر رہا ہے۔ ادھر آسیہ کے باپ نے بتایا کہ آسیہ اپنی خالہ کے گھر چلی گئی ہے۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا لیکن اب اسے دوبارہ زندہ کرنا پڑا۔ ہاشم علی کے اہل خاندان کو وہ لاش دکھائی گئی
تو ناصر خان اور راجہ سفیان دنگ رہ گئے۔ نہیں جی، یہ لاش ہمارے بیٹے کی نہیں، یہ تو جمال شاہ کی ہے۔ جمال شاہ وہ نوجوان تھا جس کے بارے میں آسیہ کو فرار کرانے کا شبہ تھا۔ میرے خدا، کیس کتنا الجھ گیا ہے، ناصر خان نے کہا۔ ہاں واقعی دماغ کی خوب ورزش ہو رہی ہے۔ اب ہمیں جمال شاہ کے گھر جانا ہوگا، انہیں یاد ہوگا کہ ہم پہلے بھی ان سے مل چکے ہیں۔ جمال شاہ کے اہل خانہ نے انہیں پہچان لیا۔ کیا بات ہے تھانے دار صاحب، ہمارے بیٹے کے خلاف پھر کسی نے کوئی رپورٹ کرائی ہے؟ تھوڑی سی معلومات کرنی ہے بابا صاحب۔ جمال شاہ کہاں نوکری کرتا ہے؟ شہر میں ایک کارخانہ ہے، موزے بنیان بنتے ہیں اس میں۔ یہاں آتا ہے وہ؟ چھٹی نہیں ملتی اسے، بہت کم آتا ہے، مگر پیسے برابر بھیجتا ہے۔ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے وہ۔ پیسے منی آرڈر سے بھیجتا ہے؟ ہاں جی۔ کب آیا تھا اس کا منی آرڈر؟ پرسوں جی۔ آپ مجھے اس کی رسید دکھا سکتے ہیں؟ ہاں جی، کیوں نہیں۔ جمال شاہ کے والد رفیق شاہ نے منی آرڈر کا کوپن لا کر انہیں پیش کر دیا۔ سامنے کے حصے پر خیریت کی اطلاع تھی اور پچھلے حصے پر ایڈریس لکھا تھا۔ پچھلا منی آرڈر کب آیا تھا؟ راجہ صاحب نے پوچھا۔ وہ رسید دکھا سکتے ہو؟ ہاں جی۔ رفیق شاہ نے دوسرا کوپن لا دکھایا۔ دونوں کی تحریریں الگ الگ تھیں اور یہ قابل غور بات تھی۔ راجہ صاحب نے ناصر خان کو مشورہ دیا کہ ابھی جمال شاہ کے اہل خاندان کو جمال شاہ کی موت کی خبر نہ دی جائے اور اسے سرد خانے میں رکھوا دیا جائے۔ اب معاملہ مکمل دست اندازی پولیس بن چکا تھا، چنانچہ تفتیش کا چرخہ چل پڑا۔ جمال شاہ کے پڑوس سے پتہ چلا کہ آسیہ اور جمال شاہ کا معاشقہ چل رہا تھا۔ آسیہ کے گھر والوں نے جمال شاہ کا رشتہ قبول نہیں کیا اور آسیہ کی منگنی ہاشم علی سے کر دی۔ آسیہ ہاشم علی کو پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ جمال شاہ کے ساتھ بھاگ گئی، لیکن ان کے گھر والوں نے مشہور کر دیا کہ وہ اپنی خالہ کے گھر چلی گئی ہے۔ گڈ، ابھی تفتیش کے لیے ہمارے پاس کافی مواد ہے، راجہ صاحب نے ناصر خان سے کہا۔ جی انکل، اب کیا حکم ہے؟ ہاشم علی کی خبر گیری کریں گے، اسے تلاش کرنا ضروری ہے، اس کے بعد محترمہ آسیہ بی بی کو دیکھیں گے، راجہ صاحب نے پرمزاح لہجے میں کہا۔ ہاشم علی کے گھر کے دروازے سے ہی پتہ چل گیا کہ وہ واپس آ گیا ہے۔ اس سے ملاقات ہوئی، اچھی شکل و صورت کا نوجوان تھا، وہ شکل سے افسردہ نظر آتا تھا۔ تمہاری گمشدگی کی رپورٹ تو تھانے میں درج ہے ہاشم علی، کہاں چلے گئے تھے تم؟ میں اپنے آپ کو تلاش کرنے گیا تھا۔ پولیس کو شاعری نہیں آتی جو پوچھا جا رہا ہے، بتاؤ، جمال شاہ کو جانتے ہو؟ ہاں، دوست ہی دشمن جہاں ہوتے ہیں، دغا کر گیا مجھ سے۔ تمہاری منگیتر اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی؟ اچھا ہوا صاحب جی، شادی سے پہلے ہی اس کے کرتوت کھل گئے۔ ہم نے اپنے بچے کی بات دوسری جگہ پکی کر دی ہے۔ اس کمینے سے میری بھتیجی کی منگنی ہوئی تھی، بے غیرت کہیں کا، ہاشم علی کے بجائے اس کی ماں بول پڑی۔ مگر وہ دونوں گئے کہاں؟ ناصر خان نے گہری نظر سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے پھڑ میں جائیں دونوں کے دونوں، اچھا یہ غائب رہیں دونوں۔ میرا بھتیجا بڑے غصے میں ہے، کہتا ہے کہ مل جائیں تو ان کے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا۔ ہاشم علی کا ہاتھ صاف لگتا تھا، لیکن کرمداد کو دیکھنا ضروری تھا۔ کرمداد ہاشم علی کی ماں کا بھتیجا تھا۔ اس کا پتہ معلوم کر کے یہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ یہاں ان کا واسطہ کچھ غلط لوگوں سے پڑ گیا۔ کرمداد کی ماں اور باپ بڑے غصے والے تھے، انہوں نے بڑا سخت رویہ اختیار کیا۔ کرمداد نے پولیس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مجبوراً اسے گرفتار کرنا پڑا۔ کافی مجمع جمع ہو گیا تھا۔ آپ لوگ آخر چاہتے کیا ہو؟ ہم گرے پڑے لوگ نہیں ہیں، اوپر تک جائیں گے، کرمداد کے باپ رحیم داد نے کہا۔ ہم تمہاری بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں جس کے منگیتر نے اس سے بے وفائی کی ہے اور آپ کے بیٹے نے ان دونوں کو قتل کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ تو پھر دونوں قتل ہو چکے ہیں، راجہ صاحب نے سکون سے کہا، اور رحیم داد اور اس کی بیوی کے چہرے پھک ہو گئے۔ خود کرمداد بھی بھونچکا رہ گیا تھا۔ تو کیا آپ کے خیال میں نے ان دونوں کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا۔ یہ تو تم ہی بتاؤ گے۔ ارے نہیں، خدا کی قسم، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، رحیم داد رونے لگا۔
یہ فیصلہ تو وقت کرے گا، ناصر خان نے کہا۔ ابھی یہ لوگ کرمداد کو ہتھکڑی لگا کر وہاں سے چل پڑے۔ کرمداد کی بیٹی نویدہ ان کے لیے بے مقصد تھی، ان کے بارے میں کوئی چھان بین ضروری نہیں تھی۔ کرمداد کو لاک اپ کر دیا گیا۔ اسی رات ناصر خان حویلی آ کر راجہ سفیان کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گیا۔ رات کا کھانا حویلی میں ہی کھایا گیا تھا۔ ہم نے شہر میں بہت سی وارداتوں کے سراغ لگائے ہیں، لیکن جب ان دیہاتوں میں سادہ لوگ جرائم کرتے ہیں تو دماغ کی چولیں ہلا دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب تک آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں انکل؟ اوکے، نتیجہ تو ابھی بہت دور ہے، راجہ سفیان نے چٹکی سے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ ہمارے سامنے کتنے ہی کردار آ چکے ہیں۔ آغاز اس بے اولاد عورت سے ہوا جسے اس ہیلا ساز بابا چمن نے کسی مردے کے ناخن کاٹ کر لانے کے لیے کہا تھا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ اسے ان ناخنوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ بس ایک ڈرامہ تھا، لیکن قدرت اس ڈرامے کے پس منظر میں ایک مقتول کا انکشاف کرنا چاہتی تھی۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مقتول جمال شاہی تھا، جو واقعات کے مطابق ہاشم کی منگیتر کو لے کر فرار ہو گیا تھا۔ شبہ ہاشم علی پر کیا گیا، لیکن اندازہ ہو گیا کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ پھر کرمداد سامنے آیا، جو ہماری قید میں ہے، لیکن کیا کرمداد قاتل ہو سکتا ہے؟ اب ہماری تفتیش کی گاڑی کی اگلی منزل کیا ہوگی انکل؟ نمبر 1، راجہ سفیان نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ آسیہ کے اہل خاندان کہتے ہیں کہ آسیہ اپنی خالہ کے گھر ہے، اسے دیکھنا ہوگا۔ نمبر 2، جمال شاہ نے چند روز پہلے اپنے والدین کو شہر سے منی آرڈر بھیجا ہے، جو در حقیقت اس نے نہیں بھیجا کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ پھر اس کے نام سے منی آرڈر اور رقم کس نے بھیجی ہے؟ اس کے بعد کرمداد کو دیکھنا ہوگا۔ زبردست، ناصر خان نے متاثر لہجے میں کہا۔ پھر اب انکل؟ میرے خیال میں اب ہمیں آسیہ کے گھر والوں سے ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ پولیس والے کسی کے گھر پہنچیں تو گھر والوں کی جو حالت خراب ہوتی ہے، یہی کیفیت آسیہ کے والد کی ہوئی تھی۔ آپ کی بیٹی واپس آ گئی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کی خالہ شہر میں رہتی ہے، وہ بے اولاد ہے، آسیہ کو اس نے مستقل اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس کا پتہ بتائیے۔ جی نہیں، میں اپنی بیٹی کو وہاں محفوظ سمجھتا ہوں۔ آپ کو تھوڑی سی تکلیف کرنی ہوگی، ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ آسیہ کا باپ تیار نہیں ہو رہا تھا، لیکن ہتھکڑی دیکھ کر وہ خوشی سے تیار ہو گیا۔ البتہ جب اسے تھانے کے لاک اپ میں لایا گیا تو وہ حواس باختہ ہو گیا اور پھر اس نے سب کچھ اگل دیا۔ آسیہ ہر قیمت پر جمال شاہ سے شادی کرنا چاہتی تھی، جبکہ ہم اس کی منگنی ہاشم سے کر چکے تھے۔ جب ہمارے بس میں کچھ نہ رہا تو ہم نے اسے جمال شاہ کے حوالے کر دیا۔ وہ اپنی بے اولاد خالہ کی لاڈلی تھی، چنانچہ جمال شاہ کے ساتھ وہ شہر چلی گئی۔ اس کی خالہ نے مجھ سے فون کر کے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ وہ بھاڑ میں جائے، جو چاہے کرو، بس اس کے بعد سے مجھے اس کی کوئی خبر نہیں۔ خالہ کا پتہ؟ راجہ صاحب نے پوچھا اور اس نے پتہ بتا دیا۔ لاک اپ سے باہر آ کر راجہ صاحب نے ناصر خان سے کہا، اس بندے کو لاک اپ میں رکھنا پڑے گا، کیونکہ باہر رہ کر یہ بہت سے کام خراب کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے جس نے جمال شاہ کو قتل کیا ہے، اس نے آسیہ کو بھی قتل کر دیا ہو، لیکن اس کا صحیح پتہ خالہ کے پاس ہی جا کر چلے گا۔ جمال شاہ کی موت بڑی دردناک ہوئی ہے۔ اسے قتل کرنے والے اس پر ضربیں لگا کر پھر مردہ سمجھ کر دفن کر کے بھاگ گئے۔ کاش اسے اسی وقت قبر سے نکال لیا جاتا جب ثریا نے اس کے ناخن کاٹے تھے۔ پھر انسپکٹر ناصر نے راجہ صاحب کے ساتھ مل کر خالہ سے ملاقات کے لیے منصوبہ بندی کی اور آخرکار وہاں تک رسائی ہو گئی۔ سیدھے سادے لوگ تھے، پہلے تو ان کا رویہ خراب رہا، لیکن جب ناصر خان نے اپنی شناخت کرائی تو سیدھے ہو گئے۔ ہاں جی، آئی تھی اپنے دوست کے ساتھ۔ بچے ایسے ہی تو نہیں بگڑتے، ماں باپ کی چھوٹ ہوتی ہے۔ اپنی بلا ہمارے ساتھ تھوپ دی، نکاح کرایا دونوں کا اور پھر رفع دفع کر دیا۔ دفع کر دیا؟ ہاں جی،
ایسی بدنامی کون مول لے گا؟ کہاں ہیں دونوں؟ کرائے کے گھر میں۔ پہلے پڑا آنا جانا رکھا، بعد میں منہ کھول کر ہمیں کہنا پڑا کہ بابا بس اپنا گھر بساؤ، ہمیں جینے دو، یہاں نہ آیا کرو۔ گھر کا پتہ تو ہوگا؟ ہاں ہے، خالہ نے کہا اور گھر کا پتہ تفصیل سے بتا دیا۔ راجہ صاحب کو اس کیس میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ اپنی نکلی ٹانگ کو وہ پہلے ہی خاطر میں نہیں لاتے تھے، اب بھی وہ ناصر خان کے ساتھ خوب بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور اس بھاگ دوڑ سے زبردست فائدہ حاصل ہوا۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر جب انہوں نے ڈور بیل بجائی تو ایک اسمارٹ سے نوجوان نے دروازہ کھولا اور ناصر خان اور راجہ صاحب اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہ ہاشم علی تھا۔ ہاشم علی نے بھی ان دونوں کو پہچان لیا۔ اس نے پوری قوت سے دروازہ بند کر کے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ناصر خان ایک پھرتیلا اور تجربہ کار افسر تھا۔ اس نے چیتے کی طرح سکند لگائی اور ہاشم کو دبوچ لیا۔ اس کے دو زبردست گھوسوں نے ہاشم کو زمین چٹا دی۔ اس کے بعد ناصر خان نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں، لیکن اسی وقت اندر سے ایک دھاڑ سنائی دی۔ کون ہے؟ کہاں مر گئے تم؟ اس آواز کے ساتھ ہی اندر سے ایک ہاتھی نما انسان جھولتا ہوا باہر نکلا۔ یہ کون ہے؟ اس نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ دلدار خان، بھاگو، یہ پولیس والے ہیں، ہاشم نے آواز لگائی۔ پولیس کی تو کبھی ہے کل۔ دلدار خان نے اپنے لباس سے پستول نکالا، لیکن اس کے سامنے جو لوگ تھے وہ انہیں جانتا نہیں تھا۔ پلک جھپکتے ہی راجہ سفیان کے ریوالور سے فائر ہوا اور دلدار خان کے ہاتھ سے نہ صرف پستول نکل گیا بلکہ اس کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا۔ راجہ صاحب نے دوسرا فائر اس کے پاؤں پر کیا اور اس کے حلق سے دھاڑ نکلی، وہ زمین پر گر پڑا۔ ٹھیک اسی وقت ایک نسوانی آواز سنائی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو گیا؟ ساتھ ہی ایک خوبصورت لڑکی اندرونی دروازے سے اندر گھس آئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا ورنہ تمہارا حشر بھی مختلف نہیں ہوگا لڑکی۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ ناصر خان نے دلدار خان کو بھی قابو میں کر لیا۔ راجہ سفیان نے پستول کا رخ لڑکی کی طرف کر دیا۔ اور کون ہے یہاں؟ راجہ سفیان نے پوچھا۔ کوئی نہیں، تم لوگ ڈاکو ہو؟ یہ پولیس والے ہیں آسیہ، بڑے افسر ہیں، ہاشم نے کہا اور آسیہ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ پولیس؟ اس کے منہ سے نکلا۔ راجہ صاحب اور ناصر خان کو لڑکی کا نام بھی پتہ چل گیا۔ تو یہ ہے آسیہ جس کی وجہ سے ساری کہانی شروع ہوئی تھی۔ یہ دورہ بے حد کامیاب رہا تھا، اتنا کامیاب جس کے لیے انہیں امید نہیں تھی۔ ساری کہانی ہی حیرت ناک تھی۔ ہاشم کے بارے میں ان کا اندازہ غلط نکلا تھا۔ اپنی دانش میں انہوں نے ہاشم کے ہاتھ صاف سمجھ لیے تھے، لیکن ہاشم آسیہ کے پاس موجود تھا، اپنی اس منگیتر کے لیے جس کے لیے اس نے آہیں بھری تھیں۔ جرم کی دنیا بہت مختلف ہے۔ مجرم کبھی کبھی بہت سوچ سمجھ کر جرم کرتا ہے اور ہر طرف سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ پولیس کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہوتی جسے گھما کر وہ مجرم تلاش کر لے، اس کے لیے اسے مجرم کے ذہن کا تعاقب کرنا ہوتا ہے۔ ایک بات کہوں انکل؟ ناصر خان نے کہا۔ جی؟ وہ لڑکی آسیہ بہت چلتر چیز لگتی ہے، ناصر خان نے کہا اور راجہ صاحب کے کہا مار کر ہنس پڑے۔ کیا دور کی کوڑی لائے ہو یار، یہ تو اس کی صورت دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے، انہوں نے کہا اور ناصر خان چھپے چھپے انداز میں مسکرانے لگا۔ گڑھی حیات علی کے تھانے میں دلدار خان، ہاشم علی اور آسیہ کو الگ الگ لاک اپ میں رکھا گیا تھا۔ پہلی تفتیش آسیہ سے کی گئی۔ جمال شاہ کہاں ہیں؟ مجھے کیا معلوم، تم اسی کے ساتھ تو بھاگی تھی۔ میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی۔ تم نے جمال شاہ سے نکاح کیا تھا، اس کے گواہ موجود ہیں، ناصر خان نے کہا، اور اس کے بعد تم نے اسے قتل کر دیا؟ نہیں جی، اسے تو دلدار خان نے، آسیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور اس نے منہ کھینچ لیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ناصر خان نے فوراً دلدار خان کو بلا لیا۔ اس نے اپنے شوہر کے قتل ہونے کا اعتراف کر لیا ہے اور کہتی ہے کہ اسے تم نے قتل کیا ہے۔ گہرآلود نگاہوں سے
وہ آسیہ کو گھورنے لگا۔ پھر اس کے منہ سے مغلظات کا طوفان امنڈ پڑا اور پھر کہانی آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ یہ سنہری ناگن ہے انسپکٹر صاحب، اس نے مجھ جیسے خاک بندے کو اپنے حسن کے جال میں پھانس کر بیوقوف بنا لیا۔ یہ جمال شاہ سے شادی کرنے کے باوجود مجھے اپنے جال میں پھانسے رہی۔ پھر اس نے گڑی حیات علی سے ایک آدمی کو بلانے کا کام مجھے سونپا۔ وہ ہاشم علی تھا۔ میں اسے بلا لایا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس کا منگیتر تھا۔ جمال شاہ کو تم نے قتل کیا؟ ہرگز نہیں صاحب، اس کے قاتل تو یہ دونوں ہیں۔ ناصر خان نے انہیں حوالات میں واپس بھیج کر ہاشم خان کو طلب کر لیا۔ ہاشم خان نیم مردہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد اب جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ آسیہ میری منگیتر تھی، زندگی سے زیادہ چاہتا تھا میں اسے، لیکن وہ جمال شاہ کے ساتھ بھاگ گئی۔ مجھ پر جو بیتی میرا دل جانتا ہے۔ بڑے جتن کیے میں نے اسے تلاش کرنے کے لیے۔ پھر ایک دن دلدار خان میرے پاس آیا اور اس نے مجھے آسیہ کا پیغام دیا۔ میں اس کے ساتھ شہر آ گیا۔ آسیہ میرے قدموں میں گر گئی اور رو رو کر مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے کہا، جمال شاہ بہت برا آدمی ہے۔ اس کی بدسلوکی کی وجہ سے اسے دلدار خان جیسے بدماش کی پناہ لینی پڑی۔ اس نے کہا کہ میں اس کا ساتھ دوں تاکہ وہ جمال شاہ کے چنگل سے نکل جائے۔ مجھے جمال شاہ سے شدید نفرت تھی۔ اسے سزا دینے کے لیے میں تڑپ رہا تھا۔ چنانچہ میں تیار ہو گیا۔ ہم نے منصوبہ بندی کی اور آسیہ نے جمال شاہ سے کہا کہ وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہے۔ نہ جانے کیا کہہ کر اس نے جمال شاہ کو تیار کر لیا کہ وہ اسے چھپ چھپا کر گڑی حیات علی لے جائے، جہاں اس کی ماں اس سے ملنے قبرستان آ جائے گی۔ یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن عین وقت پر میرا ضمیر جاگ اٹھا۔ میں قبرستان نہیں گیا۔ اس کے بعد کے حالات مجھے نہیں معلوم۔ راجہ سفیان کے اشارے پر ناصر خان نے دلدار خان اور آسیہ کے ساتھ سختی کی تو انہوں نے آگے کی کہانی اگل دی۔ آسیہ جمال شاہ اور ہاشم علی دونوں سے ہی پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ اس نے خفیہ طور پر دلدار خان کو بھی ساتھ رکھا تھا۔ جب ہاشم نہیں آیا تو جمال شاہ کا کام دلدار خان نے تمام کیا۔ اپنی دانش میں اس نے جمال شاہ کو ڈنڈے مار مار کر ہلاک کر دیا اور اسے ایک خالی قبر میں ڈال کر دفن کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ راز کبھی نہیں کھلے گا، لیکن قدرت کے کام نیارے ہیں۔ نہ ہی بے اولاد عورت اپنی مقصد براری کے لیے وہاں جاتی اور نہ ہی یہ راز کھلتا، لیکن افسوس جمال شاہ کو زندگی نہ مل سکی۔ جمال شاہ کی موت کے بعد ہاشم دوبارہ شہر کیوں گیا؟ اسے آسیہ نے بڑے پیار سے بلایا تھا اور ارادہ تھا کہ اسے بھی دلدار خان کے ہاتھوں مروا دے تاکہ یہ راز راز رہے، لیکن اتفاق سے ناصر خان وغیرہ وہاں پہنچ گئے، جس کی وجہ سے ہاشم کی جان بچ گئی۔ جمال شاہ کی موت کے راز کو چھپانے کے لیے آسیہ اس کے ماں باپ کو منی آرڈر کا سلسلہ ایک مخصوص وقت تک جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کاش وہ کمبخت ایسی نہ ہوتی، ہاشم علی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ اسے بھول جاؤ دوست، اسے سزائے موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ انسپکٹر ناصر خان نے ہاشم کو مشورہ دیا۔